بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابقہ لیکچر میں، اس رمضان المبارک کی اس سیریز کے اندر سابقہ لیکچر میں 17 رمضان المبارک کی تاریخ کی مناسبت سے کل گفتگو غزوہ بدر کے سلسلے میں کی گئی تھی. غزوہ بدر کا تعارف اور اس کے تعلق سے کچھ تمہیدی باتیں اور غزوہ بدر کے آغاز کا قصہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کر دیا گیا تھا. آج انشاءاللہ غزوہ بدر کے تعلق سے کچھ اور بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس سے پہلے کہ ہم غزوہ بدر کی تفاصیل، غزوہ بدر سے نکلنے والے جن کو کہتا ہے سبق آموزیاں، لیسنس جو ہمیں ملتے ہیں، ان پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھا گیا کہ ذرا سی گفتگو ہم اس نقطے پر کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مدینے پہنچنے کے بعد قریش کے ان تجارتی قافلوں کو اپنی کارروائیوں کا نشانہ کیوں بنایا. سادگی میں جب ہم سیرت کے اندر ہمارا ایک بچہ، ہمارا ایک نوجوان سیرت کی کتاب میں، مختصر سی سیرت کی کتاب کے اندر یا کسی سیرت کی تقریر اور لیکچر کے اندر یہ سنتا ہے کہ آپ نے مدینے پہنچنے کے بعد قریش کے شام کو جانے اور آنے والے قافلوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، ان کو اگر سادہ زبان میں لفظ استعمال کریں کہ ان کو لوٹنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے اس کو مال غنیمت سمجھا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے تعلق سے جو میسج جانا چاہیے ویسا میسج جاتا نہیں. ہم کو اس کی مصلحت سمجھنا ہوگی کہ اس تجارتی قافلوں پر حملہ یا تجارتی قافلوں کو نشانہ کیوں بنایا گیا تھا. اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے پس منظر میں جانا ہوگا کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مبعوث کیا گیا مکے کے اندر، اس وقت قبیلہ قریش کی چودراہٹ خالی مکے میں نہیں بلکہ سارے جزیرۃ العرب میں قریش کی سیاسی اور مذہبی چودراہٹ تھی. قریش کا سیاسی اور مذہبی بول بالا پورے جزیرۃ العرب میں مچا ہوا تھا. قریش انٹرنیشنل تجارت کی ایک کلیدی کڑی تھی. قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے کہ سورہ قریش کے اندر اللہ فرماتا ہے: لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. انشاءاللہ اس سورہ کے بارے میں جب گفتگو ہوگی کبھی تو پورا اس پس منظر کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں اتنی بات سمجھنا ہوگی کہ قصی ابن کلاب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں، آپ کے جد امجد قصی ابن کلاب نے قریش کے منتشر قبیلوں کو، کنانہ کے قبیلوں کو اکٹھا کر کے مکے کے ارد گرد آباد کیا، اور پھر بیت اللہ کی تولیت اپنے ہاتھ میں لی اور حج کے آرگنائزر بنے.
حج کے آرگنائزر ہونے کی وجہ سے سارے عرب قریش کی عزت کرتے تھے، کیونکہ قریش کسی کو حرم میں آنے سے روکتے نہیں تھے. قریش بڑے سے بڑے دشمن پر حرم میں تیکی نگاہ نہیں ڈالتا تھا، ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. چنانچہ حرم کی اس عزت کی وجہ سے، حرم کی اس آبرو کی وجہ سے، حرم کے مجاور ہونے کے اس اعلیٰ مقام کی وجہ سے قریش کے لوگ سارے جزیرۃ العرب میں اس بدامنی کی حالت میں بھی، اس جنگل راج کے زمانے میں بھی، اس خانہ بدوش قبائلوں کی لوٹ مار کے زمانے میں بھی امن اور سلامتی کے ساتھ قریش کے لوگ اپنے سیاسی جد و جہد کے نقطہ نظر سے، اپنی تجارت کی آمد و رفت میں جو ہے وہ پورے جزیرۃ العرب میں آزادی کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ دندناتے پھرتے تھے. قریش عرب کے فاسق و فاجر سے فاجر آدمی، بد کردار سے بد کردار آدمی اس بات کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ وہ قریش کے قافلوں پر ہاتھ اٹھائے. اس حیثیت کا فائدہ اٹھا کر قریش نے انٹرنیشنل تجارت کی زبردست کڑی بن گئی. شمال میں، جزیرۃ العرب کے شمال میں شام کا علاقہ ہے جو رومیوں کے زیر اثر تھا، اور رومن امپائر جو تھی اس وقت، رومن سلطنت، وہ پورے یورپ میں، اور یہ جو پورا ترکی کا علاقہ ہے، اناطولیہ کا علاقہ جس کو قسطنطین کہتے ہیں، قسطنطینیہ کا، اور وہاں سے پھر شام کا پورا علاقہ، اور نارتھ افریقہ جو ہے، مصر، لیبیا، جزائر، تونس، مراکش تک، یہ سب رومی بیلٹ تھی. اور جو عراق کا علاقہ ہے، اور ایران کا علاقہ ہے، اور ترکستان کا علاقہ ہے، اور ماوراء النہر کا علاقہ ہے، اور اس سے ملا جو پورا بخارا اور سمرقند کا علاقہ ہے، افغانستان تک کی جو پٹی ہے، یہ پوری ایرانی سلطنت تھی، ساسانی سلطنت کا حصہ تھا. اور جس وقت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، وہ دور تھا کہ جس وقت رومن امپائر میں اور ساسانی سلطنت میں زبردست جنگ چل رہی تھی، زبردست جنگ چل رہی. اس جنگ کا اثر انٹرنیشنل تجارت پر یہ تھا کہ یورپ کا ساد و سامان، یورپ کا بنا ہوا سامان، ہندوستان جو ایک بہت بڑا مرکز تھا، تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، اور چائنا جو اس زمانے میں تمدن کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، اور مالدیپ، یہ جو ملیشیا اور انڈونیشیا ہے جو علاقہ ہے، یہ قدرتی خزانوں کا علاقہ تھا. جڑی بوٹیاں یہاں سے جاتی تھیں، بہت سارے جو ہے یہاں سے جس کو کہتے ہیں مسالے جاتے تھے، عطر کے سامان جاتے تھے، بہت سارے قدرتی ریسورسز اس علاقے میں اللہ نے دیے ہیں. ہندوستان کے اندر بہت کچھ تھا. تو چائنا، ہندوستان اور ملیشیا کا جو علاقہ ہے، مالی کا علاقہ، اس کا سامان اور یورپ کا جو مطلب رومن امپائر کا سامان ہے، اس میں انقطاع تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ نہر سوئس جب تک نہیں کھدی تھی تو یورپ میں اور جو جزیرۃ العرب کے جنوب میں جو یمن ہے، جہاں حبشہ تھا، حبشے میں سرکار تھی، گورنمنٹ تھی نجاشی کی، عیسائیوں کی حکومت تھی. لیکن یہ اپنے رومی مرکز سے، عیسائیت کے مرکز سے منقطع تھا. اٹلی میں جو روما تھا پوپ، اور جو مشرقی رومن امپائر تھا، جو مشرقی روم تھا، قسطنطینیہ جس کی راجدھانی تھی، دونوں سے منقطع یا حبشے والا جو ہے یمن میں جنوب میں منقطع بیٹھے تھے. سمندر کے ذریعے تجارت میں بہت بھاری مصارف تھے، کیونکہ پورے افریقہ کو گھوم کر آنا تھا. مصر کے ذریعے بحر روم سے سامان تھوڑا بہت آتا تھا، لیکن یہ سمندری قزاق اور جو سمندری لٹیرے ہیں، ان سے وہاں بچانے کے لیے کوئی حکومت نہیں تھی. صومالیہ وغیرہ میں آج تک جو ہے وہ بحری قزاق موجود ہیں، وہ علاقہ بہت خطرناک تھا. وحید ایک راستہ بچتا تھا کہ شام کی منڈی تک روم کا سارا سامان آ جاتا تھا، اور ہندوستان اور چائنا کا سارا سامان سمندر کے ذریعے ہوتا ہوا حبشے کے ادھر آ جاتا تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اب ایک راستہ تھا شام سے یمن تک، سیدھی پٹی جو جزیرۃ العرب سے گزرتی تھی، جزیرۃ العرب سے گزرتی تھی.
لیکن یہاں یہ پریشانی تھی کہ عرب کے سرزمین پر کوئی گورنمنٹ، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی امپائر نہیں تھی، کوئی بادشاہ نہیں تھا کہ جس سے رومن امپائر یا حبشے کا نجاشی کمپرومائز کر لے، پیکٹ کر لے اور اس کو اس راستے کا امان لے لے۔ پریشانی کی بات یہ ہوئی کہ اب کیا کرا جائے۔ چھوٹے موٹے کچھ قافلے شام سے یمن کی طرف آتے تھے اور وہ مختلف جو عرب قبیلے تھے ان کو حمایت کی ٹیکس دیتے تھے، نگرانی کا ٹیکس دیتے تھے، وہ ان سے ہفتہ وصولتے تھے کہ ہمارے علاقے سے بحفاظت گزرو گے۔ لیکن وہ بھی مسئلہ کیا تھا کہ انہیں اپنے علاقے کا دے دیا، آگے جا کے دوسری وادی آ گئی، وہاں کا سردار ناراض ہو گیا، پھر تیسرا قبیلہ آ گیا، وہ نہیں مانے، تو بڑا جھنجھٹ کا کام تھا۔ قصی ابن کلاب نے اس نزاکت کو سمجھا اور رحلتِ الشتاء والصیف، ایک گرمی میں سفر لے جاتا وہ شام کی طرف، کیونکہ شام میں خوشگوار موسم ہوتا، تو وہاں جاتے، گرمی میں شام قافلہ لے جاتے تھے، اور کیونکہ جو ہے وہ یمن کے اندر جو ہے شام حبشے کے اندر سردیوں میں موسم اچھا ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے تو جو ہے وہ سردیوں میں یمن جاتے۔ یہ جو ڈیلنگ تھی عرب کی، یہ قریش کی خوشحالی کی، قریش کے مالدار ہونے کی، قریش کی دولت کی، قریش کے ایک بیابان سرزمین پر بواد غیر ذی زرع، قریش ایک ایسی وادی میں آباد تھے کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، جہاں کوئی درخت نہیں تھا، جہاں کوئی چشمہ نہیں تھا، جہاں کوئی اناج نہیں تھا، کچھ نہیں بوتے تھے، کوئی قدرتی ریسورسز نہیں تھے، کوئی جو ہے وہ وہاں ہیرے چاندی کی کھدانیں نہیں تھی، کوئی وہاں کوئلے کی کھدانیں نہیں، کوئی قدرتی وسائل ان کے پاس نہیں تھے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حاجیوں سے نہ کوئی ویزے کا پیسہ لیتے تھے، نہ وہ حاجیوں سے کوئی ہوٹل کا کرایہ لیتے تھے، نہ وہ حاجیوں سے معلم کی فیس لیتے تھے، وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، وہ حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، وہ حاجیوں کے لیے اونٹ کے اونٹ ذبح کر کے ڈال دیا کرتے تھے، حاجیوں کی دعوت کیا کرتے تھے، بہت خرچ کیا کرتے تھے حاجیوں پر۔ لیکن اس حج میں خدمت کی بنیاد پر جو ان کو جزیرۃ العرب میں امن و حمایت حاصل تھی، اس سے وہ تجارت کرتے تھے۔ یہ تجارت جو ہے قریش کے سرداروں کی مالداری کی، قریش کے سرداروں کی اسٹیبلمنٹ کی وجہ تھی۔ آرام سے قبیلے گزرتے تھے، کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، بلکہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت بھی، جسارت بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا دین کو ہم کعبے کی بے حرمتی کر دیں گے اگر ہم نے ایسا کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لے گئے اور ہجرت کن حالات میں کی؟ ہجرت ان حالات میں کی کہ مکے والوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ کو ستایا۔ آپ آپشنل نہیں گئے تھے کہ میری یہاں نہیں چل رہی، میں وہاں جا کر اپنے نظام کو جماؤں گا۔ آپ کو مجبور، آپ کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، آپ پہ زندگی کا ناطقہ تنگ کر دیا گیا، آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ اس مظلوم حالت میں اپنی زمین، جائیداد، دکانیں، مکانیں چھوڑ کر مسلمان مدینے گئے، مظلوم حالت۔ اس وقت آپ نے جا کر مدینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے منتخب کیا، اوس و خزرج کے قبیلوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اور ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ قریش کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی، قریش کی جو لائف لائن تھی، شام کی تجارت، انٹرنیشنل بزنس کی کڑی تھا جو قریش، جس پر اس کی معیشت کا دار و مدار تھا، جس کی بنیاد پر وہ کھڑا تھا، اس کے راستے میں مدینہ پڑتا تھا، اس کے راستے میں مدینہ پڑتا تھا۔ آپ نے مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حکمت عملی یہ اپنائی کہ مدینے کے اندر آپ نے مدینے میں جو قبیلے موجود تھے ان کو آرگنائز کیا۔ اوس و خزرج کے درمیان اتحاد ہو گیا، اسلام کی وجہ سے وہ دونوں دشمن قبیلے بھائی بھائی ہو گئے، مدینے کو ایک استقامت حاصل ہوئی۔ آپ نے یہودیوں کے جو قبیلے تھے جو ایک عرصے سے اوس و خزرج کے ساتھ رہتے تھے، ان سے ان کے گہرے قدیم رشتے تھے اقتصادی اور سماجی، آپ نے ان قبیلوں سے معاہدہ کر کے مدینے کی زمین کو ایک امن و امان کا منظم نظام قائم کرنے کا جگہ بنا دی۔ اس کے بعد یہ ضروری تھا
کہ اس سے پہلے کے ارد گرد کے قبائل، مدینے کے ارد گرد کے قبائل مسلمانوں کے اس چھوٹے سے نظام کو ایک آسان سا لقمہ سمجھ کے نہ ہڑپ لیں. اس سے پہلے مدینے کے ارد گرد کچھ عسکری ایکٹیویٹیز، جتنے بھی غزوہ بدر سے پہلے آپ نے کارروائیاں کی ہیں، کوئی بہت بڑی جنگیں نہیں ہیں، کوئی بہت بڑا ہنگامہ نہیں اٹھایا. یہ ایک حکمت عملی ہے اور دنیا کا ہر نظام ایسا کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب حملہ پڑوسی ملک سے جنگ کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن کہا کہ صاحب ہم نے سرجیکل اسٹرائک اس لیے کی کہ تاکہ ہم یہ بتا دیں کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنا وجود ثابت کر سکتے. اب وہ کیسی تھی اور کیا تھی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ قطع نظر. اس سے سرجیکل اسٹرائکس کی جاتی ہیں بارڈرز پر اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ارد گرد اپنی عسکری ایکٹیویٹیز کریں تاکہ اس مدینے کی ریاست کا وجود سامنے آ جائے، اور چھوٹے موٹے قبیلے جو مدینے کے باہر آپ کے چرنے والے جانوروں کو آسان سہل لقمہ سمجھیں، مسلمانوں کی چراگاہ میں آ کر اونٹ اٹھا کر لے جانے کا پلان بنائے، وہ مسلمانوں کی عسکری طاقت کا انہیں احساس ہو جائے. اسی لیے آپ نے اپنے ارد گرد کے راستوں کو معمون کرنے کے لیے ان قبیلوں سے معاہدہ کیا. ظاہر سی بات ہے معاہدہ کب ہوتا ہے؟ میں کہوں کہ صاحب میں بہت کمزور ہوں، بڑا ڈرا ہوا ہوں، آپ سے معاہدہ کرنے آیا ہوں، تو کوئی معاہدہ نہیں کرتا. معاہدہ کرا جاتا ہے اس سے کہ جس سے ہم کو کوئی منفعت ہو یا کوئی خوف ہو. اس مدینے کے آس پاس راستے پر آپ نے بات ثابت کر دی کہ ہم ایک نظام ہے، ہم اس ٹیریٹوری کے آس پاس ہمارا قبضہ ہے، اور ہم ایک عسکری وجود رکھتے ہیں. جس کو اس راستے پر پرامن طریقے سے گزرنا ہو اس کو ہم سے معاہدہ کرنا پڑے گا، اس کو ہمارے ساتھ منفعتوں اور مصلحتوں کی زبان میں گفتگو کرنی ہوگی. چنانچہ آس پاس کے کچھ قبیلوں کو آپ نے اپنا حمایتی بنایا اور ایک ایسا ماحول بنایا کہ مدینے سے شام کا جو ہائی وے جا رہا تھا اس پر آپ نے کافی اپنی نقابت، جس کو کہتے ہیں اپنا کنٹرول بڑھا لیا. یہاں سے ایک چیز تو کیا ہوئی، ایک فائدہ تو اس سے کیا ہوا کہ یہ راستہ آپ نے پرامن کرنے کے بعد، ارد گرد کے قبیلوں پر اپنے عسکری وجود کو ثابت کرنے کے بعد، جو ایک بڑی تعداد مدینے کے اندر غریب مہاجروں کی آ گئی تھی مکے سے، اور مدینے کی جو اقتصادی کنڈیشن تھی وہ اس سے بہت بوجھل ہو رہی تھی، اور مکے کا، مدینے کے جو کاشتکاری کا نظام تھا وہ اتنے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مہاجر مکے سے آئے تھے یہ تجربے کے اعتبار سے تاجر تھے. یہ قریش کے لوگ تجارت کے ماہر تھے، اور اس انٹرنیشنل تجارت میں شام میں ان کے روابط تھے. آپ نے اس راستے کو پرامن کرنے کے بعد قریش کے جو مشہور لوگ تھے، جو ماہر لوگ تھے تجارت میں، ان کو شام کی طرف تجارت کی ایکٹیویٹیز کرنے کو کہا. اس سے مدینے کے جو ارد گرد کے علاقے تھے وہ بھی خوش ہوئے، اور اس تجارت کے ذریعے آپ نے مدینے کے اندر اقتصادی ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیا. دوسرا اس کا بڑا فائدہ جو ہوا، جو آج ہمارا موضوع بحث ہے، کہ مکے سے جو شام کے طرف قافلے جاتے تھے قریش کے، وہ اس راستے سے گزرنا ان کی مجبوری تھی، اور آپ نے چاروں طرف راستوں پر جو ہے اپنی نقابت بٹھا لی تھی. یا تو آپ کا ان پر اثر تھا، یا آپ کا عسکری وجود تھا وہاں تک، یا آپ کے دوست قبائل وہاں تھے. مکے کے قافلوں کو آپ نے روکنا شروع کر دیا. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیے، اگر میں صرف اتنا کہوں کہ کیونکہ آپ کو مکے میں ستایا گیا، آپ کا مکے میں عرصہ حیات تنگ کیا گیا، تو عین عدل و انصاف تھا یہ کہ آپ مدینے میں اس جغرافیائی کنڈیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہے نا، اس اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکے والوں کو پریشان کر سکیں، ان پر زد ڈال سکیں. اور جو کچھ مکے میں 13 سال ظلم و ستم ہوا ہے، مہاجرین کا جو کچھ مال
ظلمن ضبط کیا گیا ہے، اور وہاں جو ان کے پسمانداؤں کو اور بیوی بچوں کو ستایا جا رہا ہے، اس کا قریش کے قافلوں کو لوٹ کر اس سے پورا بدلہ لینا ممکن ہے۔ آج کے انٹرنیشنل اصولوں میں بھی اقتصادی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، دشمن کو اپنی بات منوانے کے لیے اس پر جو ہے آرتھک پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اس کو اقتصادی طور پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ گھٹنے ٹیکے۔ اگر خالی اتنا ہوتا کہ آپ انتقاماً ان قافلوں کو لوٹتے تھے بطور مال غنیمت کیونکہ دشمن کا مال ہے، تو بات میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ اگر اس تاریخ پر پورے طریقے سے غائرانہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اصلاً لڑنا بھیڑنا جنگ کرنا نہیں تھا۔ انشاءاللہ جہاد کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوگی کہ جہاد کب اور کیوں، ہر کبھی جہاد نہیں ہے نا۔ امن و امان کے ماحول میں آپ ٹرین کی پٹریوں کو بم سے اڑاتے ہیں، جہاد نہیں ہے۔ سویلین علاقے میں کسی اسکول پر بم گراتے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ آپ کسی مال کو بم سے اڑا دیں، بے قصور لوگوں کو مار دیں، ہوائی جہاز کو ہائی جیک کر لیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں۔ جہاد ایک خاص کنسیپٹ ہے، کب اور کیوں یہ سمجھے بغیر جہاد کی دعوت دینا، جہاد کے بارے میں گفتگو کرنا غلط ہے۔ آپ کا مقصد لڑنا بھیڑنا قتل و غارت نہیں تھا، آپ کا مقصد تو اسلام کی دعوت پھیلانا تھا۔ اللہ نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا تھا۔ جہاد کیوں کیا گیا؟ جہاد ان سے کیا گیا کہ جن نے جو اسلام کی دعوت کے سامنے دیوار بن کر عوام الناس تک دعوت نہیں جانے دے رہے تھے، ان بادشاہوں سے، ان لشکروں سے، ان فوجوں سے، ان سماج کے چودھریوں سے جہاد کیا گیا تاکہ عوام تک اللہ کا کلمہ پہنچایا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قریش والے آپ کو توحید کی دعوت دینے میں آزاد چھوڑ دیں۔ دیگر عرب کے قبائل سے آپ جس بھی طریقے سے دعوتی جد و جہد کریں، ان سے کمپرومائز کریں، ان سے معاملات کریں، ان پر جو ہے جہاد کریں، اس میں قریش ہاتھ نہیں ڈالے۔ کئی حدیثوں میں ایسا آیا ہے کہ آپ قریش سے جنگ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یہ جنگیں مجبوری میں ہوئی ہیں۔ آپ نے کئی روایتوں میں آتا ہے کہ مال قریش کیا ہے کہ قریش میرے اور عرب کے بیچ میں چھوڑ دے، جب میں ان کا شہر چھوڑ کر آ چکا ہوں، جب ان نے مجھے اپنے شہر سے نکال دیا ہے تو وہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ لیکن قریش ایسا نہیں چاہتے تھے۔ قریش اس توحید کے کلمے کو، اس توحید کے پیغام کو جزیرت العرب میں اپنی مذہبی چودراہٹ کا چیلنج سمجھتی تھی، اس لیے وہ قریش اسلام کے خلاف برسر کار علم کو اٹھائے ہوئے تھی۔ اور آپ یہ چاہتے تھے کہ شام کا یہ جو راستہ ہے ریڑھ کی ہڈی قریش کی، اس پر آپ چھاپا ماری کریں اور قریش کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ آپ سے اس بات پر کمپرومائز کر لیں سیز فائر پر، کہ نہ آپ ہم سے جنگ، نہ ہم آپ سے جنگ، آپ اپنا کام اپنی آزادی سے کیجیے، نہ آپ ہماری چھیڑ کیجیے، نہ ہم آپ کی چھیڑ کریں گے۔ آپ کا یہ منشا تھا۔ اگر آپ بہت ساری روایتوں کو سامنے رکھیں گے، شاید یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ عام طور سے روانی میں جب ہم غزوہ بدر کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو شاید آتا نہیں۔ آپ کا مقصد قریش کو نقصان پہنچانا، قریش کو تباہ کرنا، قریش کو لوٹنا، چرانا یا قریش سے قتل و غارت کرنا، دو ہاتھ کرنا نہیں پسند کرتے تھے آپ۔ غزوہ بدر مجبوری میں ہوا، احد آپ نہیں کرنے گئے تھے، احد میں قریش یہاں آئے تھے۔ غزوہ احزاب آپ کرنے نہیں گئے تھے، قریش خود یہاں آئے تھے۔ فتح مکہ قریش نے عہد کی خلاف ورزی کی تھی، معاہدہ قریش نے توڑا تھا، سیز فائر کو قریش نے جو ہے توڑا تھا۔ صلح حدیبیہ میں جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی، آپ کی یہی منشا تھی کہ جیسے قریش نے جب صلح حدیبیہ میں اس بات کا کمپرومائز کرنے کو تیار ہو گئے کہ جنگ بندی ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، ہے نا، آپ ہمارے قافلوں کا راستہ نہ روکیں، ہم آپ کا جزیرت العرب میں چلنے پھرنے پر دعوت پر آپ ایکشن نہیں کریں گے، تو آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے
تمام صحابہ اس بات کو ناگواری سمجھ رہے تھے، لیکن آپ نے خوشی خوشی اس کمپرومائز کو کیا اور اس سیز فائر کو کہ قریش آپ کی دعوت میں ٹانگ نہیں اڑائے گا، حالانکہ اس نے اندرونی طور پر پھر بھی کیا لیکن بظاہر نہیں کرے گا، اس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صلح حدیبیہ کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے فتح مبین آپ پر کری، تو یہ فتح مبین تھی۔ تو آپ قریش کے قافلوں کو اس لیے روک رہے تھے کہ اس طریقے سے قریش مجبور ہو جائے گھٹنے ٹیکنے پر اور وہ آپ سے معاہدہ کر لے کہ ہم آپ کی چھڑ نہیں کریں گے، آپ ہماری چھڑ مت کرو۔ اس کے بعد غزوہ احد کے بعد، بدر کے بعد قریش نے یہ طے کیا کہ اب شام کیسے جائیں، تو آپ نے اس بات کی بڑی نگرانی رکھی کہ ہمیں قریش کو لاچار کر دینا ہے، مجبور کر دینا ہے، اور یہی ہوا۔ قریش مجبور ہو کر چڑچڑا کر جنگ پر آمادہ ہو گیا، اور پھر جب جنگ پر آمادہ ہوا تو اس کو نقصانات ہوئے، اور پھر جب نقصانات ہوئے تو صلح حدیبیہ میں صلح کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ کا مقصد حاصل ہو گیا اور آپ یہی چاہتے تھے، اور صلح حدیبیہ کو 2 سال نہیں ہوئے کہ پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا پرچم لہرا گیا، کیونکہ اسلام امن و سلامتی کے حالات میں زیادہ پھیلتا ہے، جنگ کے حالات میں کم پھیلتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو آپ نے جنگ اس لیے کی کہ سلامتی اور امن قائم ہو جائے، ہے نا۔ معاہدہ کب ہوتا ہے؟ جب دونوں طاقتیں برابر پلے کی ہوتی۔ تو صفوان ابن امیہ کی قیادت میں عراق کے راستے سے، دوز والے راستے سے سفر کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم قافلے تجارت دور لمبے راستے سے لے کے جائیں گے عراق کی طرف سے گھما کر، لیکن آپ کے جاسوسی نظام سے اس بات کی پتہ چل گئی اور آپ نے اس قافلے کو بھی حضرت حمزہ کو بھیج کر روکا اور وہ قافلہ بھی لوٹا گیا۔ تو قریش تل ملا گئے، قریش نے سوچا کہ اب کرو یا مرو کی نوبت آ گئی۔ پھر وہ جو ہے بدر کا بدلہ تو لینا ہی تھا انہیں، تو احد لے کر آ گئے، اور پھر 3 سال کے اندر تو چڑھا گئے، الائش فوجیں لے کر، احزاب لے کر آ گئے، اور آخری بار ناکام ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اب ہم مدینے پر حملہ نہیں کر سکتے۔ سن 6 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے تو وہ صلح حدیبیہ میں تیار ہو۔ تو یہ بات تھی کہ آپ نے قریش کے تجارتی قافلوں پر حملہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آپ قریش کو اقتصادی طور پر مار دے کر ان کو مجبور کرنا چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنی تجارت کو بچانے کے لیے آپ سے معاہدہ کریں، اور معاہدہ اگر آپ کر لیں تو پھر آپ امن و سلامتی کے ساتھ جزیرۃ العرب میں کلمہ توحید کو پھیلا سکیں۔ اب اس کے اندر آگے انشاءاللہ گفتگو آئے گی کہ تھوڑی سی تفصیلات غزوہ بدر کی، کہ غزوہ بدر کس طریقے سے ہوا، کس طریقے سے اس کے واقعات ہوئے، اور غزوہ بدر ہمیں کیا سیکھ دے کر جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات جو اس میں ہے، جو سوچنے کی بات ہے غزوہ بدر کے پس منظر میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نصرت اللہ کی کب آتی ہے، نصرت کے اسباب کیا ہے۔ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر سے متعلق آیات ہیں، قرآن کے تبصرے میں، قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ غزوہ بدر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔